اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ معزز سامعین کرام، آن لائن درس سے جڑے ہوئے دینی و اسلامی بھائیوں اور اسلامی خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے ایک بار پھر رمضان کا یہ مہینہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر آیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق بھی مانگیں گے کہ اللہ رمضان کے اس مہینے کو تو نے عطا تو کر دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسے اعمال کی اور ایسے افعال کی ہمیں توفیق دینا کہ جس سے رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے خیر و برکت والا، جہنم سے رہائی اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکے، آمین۔ آن لائن درس کا جو ٹاپک ہے آپ سب کو معلوم ہے، قرآنی مثالیں، قرآنی اگزامپلس۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری موضوعات اور بہت سارے ٹاپکس پہ اللہ نے گفتگو کیا ہے، انہی میں سے ایک بہت ہی نرالا، بہت ہی اچھوتا اور بہت ہی زیادہ اپنی طرف آکرشت کرنے والا اور دلکش موضوع ہے قرآنی مثالوں کا۔ اچھا، مثال کیا ہے؟ یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، بار بار اگزامپل دی جاتی ہے، اسکول کے اندر ہے، مدرسے میں ہے، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کی مثال تو ایسے ہے، فلاں کی مثال تو ایسے ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی مثال بیان کی ہے۔ اچھا، وہ مثالیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس سوال کو حل کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن یہ دنیا انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اچھا، قرآن جب ہدایت والی کتاب ہے تو قرآن کریم کے اندر اگزامپلس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کے اندر مثال کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل انسان کی ہدایت اور رہبری کے جہاں کئی سارے طریقے اور کئی سارے اصول ہو سکتے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کانسیپٹ، جو اصول ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے یہ اصولی کتاب ہے۔ اچھا، اصول جو ہوتے ہیں نا، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اس کی میں کئی ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، عربی زبان کے اندر اسلامی فقہ سے متعلق ایک اصول ہے، وہ اصول بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی جامع ہے، لیکن اگر میں اصول بیان کروں گا نا تو شاید بات آپ سمجھ نہ پائیں۔ اچھا، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کو استنباط کیا گیا ہے۔ اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں وہ اصول اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر واجبی کام پورا نہ ہو سکے تو کام کرنا بھی واجب ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بغیر واجبی کام پورا نہ ہو سکے تو اس کا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ اصول کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ اب تصور کریں اگر عربی پیش کی جائے تو عربی تو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہاں اردو زبان میں جو ترجمہ کیا جا رہا ہے اصول کا، وہ بھی سمجھ سے پرے ہے کہ آخر اس کا معنی کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بغیر واجبی کام پورا نہ ہو سکے تو کرنا بھی واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات شاید بہت سارے لوگ، میں کہہ سکتا ہوں، شاید نہ سمجھ پائے ہوں، لیکن اسی کو میں مثال کے ذریعے سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے نماز کیا ہے؟ نماز ہم سب کے لیے واجب ہے، لیکن کیا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ آپ سارے لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ تو اصول یہ کہتا ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر نماز ایک واجبی چیز ہے، یہ واجبی کام اگر وضو کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے تو وضو کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اصول جو ہوتے ہیں نا، جب تک ان کو مثالوں کی روشنی میں سمجھایا نہ جائے بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری مثالوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی مثال جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ مثال ہے منافقین کی۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اللہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ مثال ہے منافقین کی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق ایسا انسان جو بظاہر اپنے آپ کو صاحب ایمان کے خود کو بتائے کہ میں اسلام والا ہوں، مسلمان ہوں، صاحب اسلام ہوں، لیکن وہ انسان اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہو۔ بظاہر بولے کہ اسلام والا ہوں، بظاہر نمازیں بھی پڑھے، بظاہر وہ روزے بھی رکھے، لیکن اس کے دل کے اندر
مسلمانوں کے تئیں، اسلام کے تئیں، اللہ اور اس کے رسول کے تئیں عداوت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو، حسد ہو، وہ انسان جو ہے اسلام کی دشمنی پالے ہوئے ہے، ایسا انسان شریعت کی نظر میں منافق کہا جاتا ہے۔ سماج کے اندر بھی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا منافق انسان ہے جو دو چہرے والا ہوتا ہے۔ سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک چہرے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا دو چہرہ ہوتا ہے۔ ابھی جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب کا ایک اپنا اپنا چہرہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اپنے کرتوت کی وجہ سے دو چہرے رکھتے ہیں۔ دو چہرے کیسے رکھتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ سے بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ سے بہت قریب ہیں، آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، لیکن جیسے آپ سے دور جائیں گے پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دور ہٹتے ہی وہ لوگ اپنا رویہ چینج کر لیں گے، چہرہ بدل لیں گے اور آپ کی برائی کرنے لگیں گے، آپ کے پیٹھ پیچھے چھرا اور چاقو گھونپنے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافق کی مثال بیان کر رہا ہے اور مثال بڑی پیاری ہے۔ اللہ کہتا ہے مثلہم، ان کی مثال۔ کن کی مثال؟ جب آیت کریمہ کا یعنی آیت نمبر 17 سے پہلے آپ 14، 15، 16 جب پورا پڑھتے ہوئے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی مثال سے مراد کون ہے؟ منافقین کی مثال۔ اللہ کہہ رہا ہے مثلہم، منافقین کی مثال۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس انسان کی طرح ہے جس نے روشنی جلائی، اس انسان کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ جلائی تو آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں۔ اضاءت ما حولہ، آس پاس کی چیزوں کو اس آگ نے روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نور کو چھین لیا، ان کی روشنی کو اللہ نے ضبط کر لیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے ان کو ایسی تاریکی کے اندر ڈال دیا، لا یبصرون، جہاں ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ یہ مثال اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے 8-10 لوگوں کا ایک قافلہ ہو، ایک جماعت ہو، 10-12 لوگ ہیں، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر چل رہے ہیں، رات کا ٹائم آتا ہے، ظاہر سی بات ہے چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، وہ آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جلائی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ روشن ہو جائیں گی۔ آپ گھر کے اندر دیکھتے ہیں، ابھی تو خیر لائٹ وغیرہ کا دور ہے، پہلے کے زمانے میں تقریباً 10 سال پیچھے جا کر کے دیکھیں تو لوگ گاؤں دیہات میں دیپ ہے، لالٹین وغیرہ لوگ جلاتے تھے۔ آپ لائٹ کی مثال لے سکتے ہیں کہ لائٹ میں انسان جلاتا ہے نا تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک آدمی لالٹین ہے، دیا ہے، آگ ہے، جلاتا ہے، آس پاس کی جگہیں روشن ہو جاتی ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ دراصل ساری کی ساری کائنات تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، ساری انسانیت تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ایک نور کے طور پہ، ایک روشنی کے طور پہ۔ جب نور جلتا ہے لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو روشنی لیتے ہیں، لے جا کر کے اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہیں۔ جلانے کے بعد میں چونکہ وہ لوگ کیا ہے کہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو چھین لیا۔ اس کے بعد میں پھر سے وہ سارے کے سارے لوگ تاریکی کے اندر چلے گئے، اور ایسی تاریکی میں چلے گئے کہ وہاں سے ان کو کچھ بھی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صم بکم عمیون، ان لوگوں کی مثال منافقین کی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان بہرا ہو۔ کوئی انسان کیا ہے؟ سم کہتے ہیں بہرے کو، کوئی انسان بہرا ہے، بکمن کوئی انسان گونگا ہو، عمیون کوئی انسان اندھا ہو۔ منافق ایسے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بہرا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی اندھا ہو۔ ایک انسان جو بہرا ہے، جسے سنائی نہیں دیتا ہے، آپ اس سے کہیے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس سے پوچھیے کہ بھائی میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دے گا آپ کو بھائی وہ بہرا، اسے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک انسان جو گونگا ہے، آپ اس سے اپنا ایڈریس لے کر کے دے دیجئے اور بولیے بھائی کیا مجھے یہاں پہ جانا ہے، ذرا پڑھ کر کے بتا دو۔ وہ انسان جو کہ گونگا ہے وہ آپ کو جواب کہاں سے دے گا؟ آپ اس سے پوچھتے رہیے، بات کرتے رہیے، کچھ بھی جواب آپ کو نہیں دے گا۔ اور ایک انسان جو کہ اندھا ہے، آپ اس سے بولیے کہ آپ یہاں سے ایسے چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ چیز ہے، وہ انسان آپ کو کچھ بھی جواب نہیں دے گا۔ اللہ کہہ رہا منافقین ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ان کے پاس کان تو ہے لیکن بہرے ہیں، زبان تو ہے لیکن پھر بھی گونگے ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ اندھے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ان کو۔ ان کے پاس پیغمبر آئے، دین آیا، شریعت ان کے پاس آئی، یہ ساری باتیں سن رہے ہیں لیکن سننے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ انسان سنا ہی نہیں۔
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ لوگ رجوع کرنے والے نہیں ہیں, یہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے او کصیب من السماء, منافقین کی ایک مثال تو یہ بیان کی گئی, اور دوسری مثال اللہ بیان کر رہا ہے کہ یا تو ان منافقین کی مثال کیسے ہے, کصیب من السماء, آسمان سے نازل ہونے والی موسلا دھار بارش کی طریقے سے ہے. آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے, اللہ کرے ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے. کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, جس کے اندر کڑک ہوتی ہے, تاریکی ہوتی ہے, جس کے اندر گرج ہوتا ہے, بجلی ہوتی ہے. جو لوگ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں شاید یہ مثال ان کو اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. گاؤں دیہات کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب بارش کا ٹائم آتا ہے تو پہلے ہلکی ہلکی سی تاریکی چھا جاتی ہے, بعض دفعہ تاریکی ہوتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, اور بجلی کا کڑکنا ہے, بادل کا گرجنا ہے, چمک ہے, ہلکی سی ہوا ہے, تاریکی ہے, ایک عجیب سا ماحول قائم ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, بارش کا نزول ہوتا ہے, اور جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو گاؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں, اور جانا بھی چاہیے. اپنی جان کی حفاظت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان جا کر کے اپنے گھر کے اندر کسی حفاظت جگہ پر کیا ہے کہ جا کے انسان ٹھہر جائے. تو جب بارش کا ٹائم آتا ہے, تاریکی ہے, بجلی کا کڑک ہے, چمکنا ہے, تو انسان گھر کے اندر جا کر کے چھپ جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقین کی مثال یا تو آسمان سے نازل ہونے والے اس بارش کی طرح ہے جس کے اندر تاریکی ہوتی ہے, جس کے اندر چمک ہوتی ہے, جس کے اندر گرج ہوتی ہے, اور یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ایک منافق موت کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے کان کے پردے پھٹ جائیں, وہ انسان مر نہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ انسان کیا کرتا ہے, کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے انسان بیٹھ جاتا ہے. اللہ کرے ان کی مثال ایسے ہی ہے. اچھا اب اس آیت کریمہ کے اندر, اس مثال کے اندر آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے, قرآن آخر بتانا کیا چاہ رہا ہے, کہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے طریقے سے ہے جس کے اندر تاریکی ہے, بجلی ہے, کڑک ہے, اور منافقین اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. دراصل جب اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس مثال کی وضاحت آپ دیکھیں گے, یہاں آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی جو مثال ہے وہ مثال دراصل اسلام کی ہے. اسلام کی ہے. ایک اسلام جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو, اسلامی شریعت کو آسمان سے نازل کیا. اب ظاہر سی بات ہے جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش کا کام کیا ہوتا ہے, بارش نازل ہوتی ہے تو لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں, کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں, پودے سیراب ہوتے ہیں. آسمان سے نازل ہونے والی بارش, اس کی مثال دراصل یہ اسلام ہے. اسلام کا نزول ہوتا ہے, اور اسلام جو ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام لائے ہو تو تمہاری زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی, پریشانیاں تمہاری زندگی کے اندر آئیں گی, ظلمات, تاریکیاں ہوں گی. کبھی ایسا ہوگا کہ تمہاری زندگی کے اندر آدھیاں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, چمک ہوگی, کڑک ہوگی, بادلوں کے طریقے سے پریشان کیے جاؤ گے. آسمان سے اسلام کا نزول ہوا. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کیے ہو تو مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گے. منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کی زندگی کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد میں مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, تو ان منافقین نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی, اور بالکل اسلام اور اسلام کے مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات آئی تھی اس سے دور جا کر کے بیٹھ گئے. اس مثال کے ذریعے سے اللہ منافقین کی پوری پول اللہ کھول رہا ہے کہ منافقین کا حال کیا ہے. یہ بڑے اسلام کے دعوے دار بنتے ہیں, بڑے اسلام والے بنتے ہیں, ہم اسلام کے نام پہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جب مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور جہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی قربانی پیش کرے, منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیر پیچھے کھینچتے ہیں اور چپ چاپ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ کے اندر منافقین کی بڑی تعداد تھی. منافقین کی بڑی تعداد تھی. اسلام کا اور مسلمانوں کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اچھا, غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا 313 کی تعداد میں تھے. 313 کی تعداد میں مسلمان تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 313 نہیں تھے, تعداد اور زیادہ تھی. 313 نہیں بلکہ تعداد اور زیادہ تھی, اور زیادہ تھے. لیکن جو منافقین تھے, منافقین نے وہاں سے اپنی جماعت کو لے کر کے وہ سائیڈ ہو گئے, بولے جاؤ آپ لڑو, آپ کا رب جانے, اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
یعنی اگر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہہ رہے تھے لیکن حقیقت میں منافق تھے وہ لوگ، اگر وہ بھی شامل ہوتے تو شاید تعداد کچھ اور ہوتی، تاریخ میں کچھ تعداد ہمیں اور سننے کو ملتی، لیکن منافقین اپنی جماعت کو لے کر کے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ منافقین کی مثال اس آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے طریقے سے ہے جس کے اندر تاریکی ہے، کڑک ہے، چمک ہے، جب منافقین اس کو سنتے ہیں تو منافقین پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام میں ایک اور جنگ ہوئی ہے جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ سن 5 ہجری کے اندر یہ لڑائی پیش آئی تھی۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر کفار مکہ کی بڑی جماعت آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، گڈھا کھودا جاتا ہے، لڑائی لڑی جاتی ہے، بہرحال مسلمانوں کو فتح ملتی ہے۔ اس موقع پر بھی جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو یہ منافقین جو ہے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کا واقعہ آپ دیکھ لیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی مسلمان غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی جاتے ہیں، وہاں سے واپس چلے بھی آتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد منافقین کی ایسی تھی جو وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اللہ وہی بتا رہا ہے کہ منافقین کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے اس بارش کے طریقے سے ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو یہ منافقین جو ہیں یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی۔ ایک مثال تو یہ بیان کی گئی کہ اس آگ جلانے والے شخص کی طریقے سے ہے جو آگ جلاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نور کو چھین لیتا ہے۔ منافقین بھی اسلام آنے کے بعد میں نبی سے قریب ہوئے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا، کلمہ انہوں نے پڑھا اور اسلام کا نور لے کر کے واپس لوٹے، لیکن چونکہ کفر دل کے اندر کفر تھا، دل کے اندر بغاوت تھی، دل کے اندر عداوت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو چھین لیا۔ اس نور کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، ایسے لوگ اندھے ہیں۔ ان دونوں مثالوں کے اندر آپ تصور کریں، جو منافق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے منافق کو گونگا کہا، منافق کو اللہ نے کہا کہ بہرا ہے ایسا انسان، ایک منافق جو ہے اندھا ہے۔ منافق کی مذمت بیان کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے، منافق یہ کسی بھی اعتبار سے یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ کسی بھی صورت میں خیر کا سبب نہیں بن سکتے ہیں، یہ خیر کا سبب نہیں بنیں گے۔ آپ سماجی لیول پر آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ سماج کے اندر جو منافق گھومتے ہیں، آپ دیکھیں جب آپ ان سے بات کریں گے آپ ایسا لگے گا کہ بھائی آپ کے لیے اپنی جان بھی نشاور کر دیں گے، لیکن جب موقع آتا ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو قرآنی مثالوں میں سے یہ پہلی مثال تھی جو منافقین کی بیان کی گئی، اور اس کی یہ تھوڑی سی تفسیر، تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مثال کے اندر جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی، اور اگر ہمارے اندر، ہم میں سے کسی کے اندر بھی اگر یہ منافقانہ رویہ پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقانہ اوصاف سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق والے اوصاف سے بچائے، اس لیے کہ نفاق اور منافقت جو ہے یہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے اور جہنم کے اندر لے جانے کا سبب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔